ون آغاز ہے مالک دو جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ سماعتوں اور بصارتوں کو واصف انصاری کا سلام پہنچے۔ میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ایک اور دفعہ پھر حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے کووڈ-19 کے اوپر، نوجوانوں کا رد عمل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے یوتھ ایمبیسڈرز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش الطاف صاحب، آپ جامعہ ابو بکر اسلامک یونیورسٹی سے تعلق ہیں۔ اس کے ساتھ موجود ہیں احسان الہی ظہیر صاحب، آپ کا تعلق بھی جامعہ ابو بکر اسلامک یونیورسٹی سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرشوتم کمار، آپ کراچی یونیورسٹی فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان غنی صاحب، آپ کا تعلق جامعہ صفا سے ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی، وعلیکم سب سے السلام۔ پہلے میں دانش الطاف صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ فرمائیے گا کہ کیا حال چال ہیں آپ کے، اور کووڈ-19 کے اندر کتنا کوارنٹائن آپ جو ہے وہ کوارنٹائن کو آپ اویل کر رہے ہیں، اور پریکاشنز کی کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جو ہے ہم نے سب سے پہلے احتیاطی تدابیر جو اپنائی ہیں اس حوالے سے کہ جو بھی ہمارے گھر کے باہر سے انٹری لیتا ہے تو وہ پہلے اپنے ہاتھ اچھے سے دھوتا ہے ڈیٹول سے، اس کے بعد ہی پھر سے ہم ہاتھ پلا سکتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں، یا جب بھی کوئی باہر جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سینیٹائز کر کے جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے فوراً سودا لے کے گھر سے واپس آتا ہے۔ اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کم سے کم ہی ہم گھر سے باہر نکلیں، صرف جس کو کام ہوتا ہے وہی گھر سے باہر نکلتا ہے، اور یہاں تک کرتے ہیں کہ اسی کو پورے گھر والے اپنا کام بتاتے ہیں، اور اسی کو جیسے ہی وہ گھر واپس آتا ہے تو اپنے کپڑے چینج کر کے رکھ لیتا ہے اور دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے نہا کے۔ اور یہ ہفتے میں صرف ایک بار ہی ہم غالباً گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور اس سے زیادہ بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی بالکل، اس وقت آپ مانسہرہ میں، کیونکہ غالباً آپ مانسہرہ میں ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہاں پر لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے، اور جو وہاں پر کیسز ہیں ان کی تعداد بھی بتا دیجیے گا، اور وہاں پر کیا ماحول ہے یہ بھی بیان کر دیجیے گا۔ ماحول تو بھائی یہ ہے کہ سارے کے سارے نان سیریس ہیں، کوئی اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہا ہے۔ سارے بازار کھلے ہوئے ہیں، لیکن بازار جو کھلے رہتے ہیں 5 بجے تک کھلے رہتے ہیں، لیکن روٹی کی دکان ہو گئی اور باقی میڈیسن کی دکان ہو گئی اور اس طرح جو ہو گئی بیکری وغیرہ وہ کھلی رہتی ہے، باقی ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی ایسے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جیسے بھائی بھائی ہیں، اور اتنا زبردست رش ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کو سیریس نہیں۔ بالکل صحیح، ایسے ہی صحیح فرما رہے ہیں۔ دانش صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ نان سیریس بیہیویئر ہے لوگوں کا ٹورڈز کووڈ-19، اس کے علاوہ پریکاشنز کا بھی آپ نے جیسے فرمایا کہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ہم جیسے نوجوانوں کو، یا اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ باشعور ہے اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتا ہے، ایسے نان سیریس بیہیویئر کو کیسے وہ چینج کر سکتا ہے؟ فی الحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریریں لکھے اس معاملے میں، اور یوٹیوب میں ایسی ویڈیوز ڈالے کہ جس سے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آگاہی پہنچے، اور جو ہیں ایسی باتیں لوگوں تک پہنچائے جس سے لوگ سیریس ہوں اس معاملے میں، اور اس طرح وہ میں سمجھتا عمل کر سکتا ہے کہ نان سیریس لوگوں کو سیریس کیا جائے، باقی وہ خود بھی گھر پہ بیٹھا رہے سکون سے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جس نے بات سننی ہوگی وہ سنے گا، جس نے نہیں سننی ہوگی نہیں سنے گا۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں پرشوتم کمار صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور فرمائیے گا کہ کیا حال چال ہیں آپ کے، کیونکہ آپ اس جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ ایکسپو سینٹر کوارنٹائن سینٹر میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس مشکل کے وقت میں جب قوم کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اس وقت لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے تو آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ فرمائیے گا کہ لوگوں کا جو نان سیریس بیہیویئر ہے، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز کووڈ-19، ٹورڈز دا کرونا وائرس، اس کو فرما دیے گا۔ اور اس وقت
جو انفلوئنشل یوتھ ہے وہ کیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ وعلیکم السلام واصف انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا مجھے، اور بہت بہت شکریہ اس قدر تعریف کرنے کا جس کی میں بالکل بھی لائق نہیں ہوں، اور میں کر رہا تھا ایکسٹرو ورکنگ، فی الحال میں نہیں کر رہا، میں آف کی ہوئی ہے۔ باقی جو ہماری عوام ہے اس میں ایک چیز کی شدید کمی ہے، وہ ہے ہمارے پاس شعور کی، اور شعور آتا ہے تعلیم سے۔ اچھا، ہمارے عوام میں کچھ ایسے ہماری عوام میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے تو ہیں، مگر ان میں شعور نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے وہ تعلیم لی ہوئی ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی دوزخ بھی۔ تو انہوں نے ایک پڑھ تو لیا ہے مگر انہوں نے شعور نہیں حاصل کیا، ان کو پتہ نہیں ہے انسانیت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ایک چیز آ جاتی ہے سوسائٹی میں تو کس طریقے سے ہمیں ایک ایز اے نیشن بن کر اس کو فیس کرنا ہے، یہ ہماری قوم میں نہیں ہے۔ ہماری قوم میں کیا ہے بھائی، اگر ہمارے پاس کرائسس آ جاتے ہیں تو ہم نے کرائسس کو پروموٹ کرنا ہے۔ لائک ابھی کووڈ 19 آیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو چیز ماسک، میں ماسک کی ایگزامپل لے رہا ہوں جو کہ کمپلیمنٹری مل جاتا تھا بیفور کووڈ 19 کرائسس۔ اگر ہم کسی میڈیکل اسٹور پہ جاتے تھے مٹی کے لیے، اگر ان سے ماسک مانگتے تھے، ہم نے 10 چیزیں لے لی، 10 میڈیسن لے لی، اگر اس کو بولا یار ایک ماسک دے دینا، تو وہ ماسک کے پیسے نہیں لیتا تھا۔ مگر ابھی آپ جائیں ذرا، آپ چیک کریں کسی سپر مارکیٹ پہ یا کسی میڈیکل اسٹور پہ کہ ماسک کتنے کا مل رہا ہے۔ بلیو میں ایک جگہ میں گیا، جسٹ فار اینالائزیشن میں گیا تھا ایک مارکیٹ میں، وہاں پر مجھے ایک باکس مل رہا تھا جس میں 50 محض وہ ہوتے ہیں، سنگل پیسز ہوتے ہیں اس کے ماسک کے۔ وہاں پر مجھے مل رہا تھا 1400 کا، اور میں بن آشن لے گیا، وہاں پر مجھے مل رہا تھا 750 کا۔ اب 750 کے حساب سے لگائیں کہ 50 کے کتنے ہوئے، ہاں تقریباً 20 یا 25 یا 30 روپے کا ایک ماسک پڑ رہا ہے جو کہ کمپلیمنٹری مل جاتا تھا۔ یہ تو جسٹ میں نے آپ کو ایک ماسک کی ایگزامپل دی ہے۔ ماسک کے علاوہ کووڈ 19 کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں جو کہ آج کل لائک آکسیجن سلینڈر ہو گیا، یا آکسیجن سلینڈر کے ساتھ نیزل وہ لگایا جاتا ہے، آکسیجن ماسک آتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے۔ ان سب کی قیمتیں 10 گنا، 15 گنا، 20 گنا بڑھا دی ہیں، اور ملنا بھی مشکل کر دیا ہے۔ کیوں مشکل کر دیا؟ سب نے اسٹور کر لیا ہے، سب بلیک میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں سیل کرنا چاہ رہے ہیں بلیک میں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ پیسے کما رہے ہیں۔ دس از واٹ اوور نیشن از، یہ ہماری قوم۔ اب بتائیں، اب ایسی قوم کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پہ اپنا عذاب نہیں ڈالیں گے تو کیا کریں گے؟ میں تو بولتا ہوں اللہ معاف کرے، ہماری جس قدر عوام ہے نا، اس کے اوپر یہ عذاب تو بہت کم ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے مطابق اگر ہمیں عذاب دیا جائے نا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے تو اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ اور باقی رہی بات نوجوان کی، تو ہمارے نوجوان بھی کافی بیچارے آگے ہیں، وہ کچھ بلاگس بنا کر پروموٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، کووڈ 19 کی اویئرنیس دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے کولیگس ہیں، جیسے مکسی صاحب ہو گئے، وہ کافی چیریٹیز وغیرہ میں ورک کر رہے ہیں۔ بہت سارے کیونکہ کرونا کرائسس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انمپلائمنٹ کا شکار ہیں، بہت سارے لوگوں کو کھانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے، تو بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں، بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے لیے جو پیسے وغیرہ دے رہی ہیں، جو ان کو راشن وغیرہ دے رہی ہیں۔ So I appreciate all those positive nation and positive youngsters of our society۔ اب ایسا بھی نہیں کہ سب ایک جیسے ہیں، مگر اوور آل جو پکچر دیکھنے میں آ رہی ہے وہ بہت بری ہے ہمارے nation جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کی۔ میں شیخ عثمان کی طرف چلنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیے گا کہ آپ کرونا وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں، اور جو نان سیریس بیہیویئر ہے ہمارے عوام کا، لوگوں کا ٹورڈز کووڈ 19، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ 19 ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور یہ سب ایک مذاق ہے یا محض ایک سازش ہے، تو اس کے بارے میں کامنٹ کر دے گا۔ اور اس وقت نوجوان جو اس ملک کا سازہ ہیں، جو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو واصف انصاری صاحب جزاک اللہ خیر، مجھے یہ بتلا دیں کہ کیا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل، آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا بڑا ہی اہم اور بہت اچھا سوال ہے، اور واقعی ہمارا یہ المیہ چل رہا ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے، اور اس معاملے میں بہت زیادہ نان سیریس ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان سے کترا رہا ہے۔ جو اس معاملے میں سیریس ہے تو وہ پھر دوسرے سے ڈر بھی رہا ہے اور کترا بھی رہا ہے، کنارہ کش ہو رہا ہے۔
اس کے رزلٹ دیکھنے کو یہ مل رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا انگلیاں اٹھانے لگ گئے ہیں کہ اس کو دیکھو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا جو ہے صاف ستھرا اور اس طرح ڈرپوک ظاہر کر رہا ہے. مرنا تو انسان نے ایک ہی دن ہے، اور زندگی تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مرنا انسان نے ایک ہی دن میں ہے. تو اب انسان بیماری سے بچے یا نہ بچے، مرنا تو ہے ہی دونوں صورتوں میں. ایسی باتیں سامنے آتی ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو ٹٹولا جائے تو وہاں جگہ جگہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بیماری پھیلے حفاظتی تدابیر اپنائی جائیں. اطباء، طبیب، ڈاکٹرز کیوں ہیں، ان کی تعلیمات حدیث مبارکہ سے بھی لائی گئی ہیں، اور جتنے بھی بیماریوں کے علاج ہیں وہ حدیث مبارکہ اور طب نبوی کے اندر بہت سارے میسر ہیں. تو یہ علاج کا بتلانا یہ گواہ ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنی بیماری کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سے احتیاط کریں، اور ایسی احتیاط ہو کہ دوسروں تک یہ بیماری نہ پہنچ سکے. خصوصاً یہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچ رہی ہے. تو اس کے لیے حدیث مبارکہ سے میں آپ کو ایک بات ظاہر فرما دوں انصاری صاحب، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ مسلمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے. تو اب یہاں پر وہ لوگ جو احتیاط نہیں کر سکتے تو وہ لوگ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے. حدیث کا ظاہری مفہوم ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے دوسرے کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھنا ہے. اور اس کووڈ-19 کے اندر ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق جو سب سے اہم جو دو چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ آپ باہر نکلیں تو ماسک پہن کر نکلیں، تاکہ آپ کا جو یہ آپ کی جو ٹاکنگ ہے اس کے ذریعے سے کچھ چھینٹے دوسرے تک نہ پہنچ جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اثر کر جائے. دوسری بات، آپ مصافحہ نہ کریں، آپ دور سے سلام کر کے پیش آئیں. آپ دوسرے سے جو ہے نا آپ گلفز پہن لیں کہ آپ کے ہاتھ سے بھی دوسرا شخص محفوظ رہے، آپ کے منہ سے بھی، آپ کی زبان سے بھی دوسرا شخص محفوظ رہے. حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور دوسرا بندہ آپ سے محفوظ بھی رہے گا، اور آپ بھی بیماری سے محفوظ رہیں گے، دوسرا بندہ بھی بیماری سے محفوظ رہے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس بیماری کو نان سیریس لیا جا رہا ہے، اور واقعی ایسا ہے، لیکن جس گھرانے کے اندر واصف بھائی، اگر جس گھرانے کے لوگوں میں یہ پایا جا رہا ہے نا تو وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، انہیں اپنا آنسو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا ہے. آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، ایسے گھرانے میرے سامنے ہیں. اسلام آباد کے اندر کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا، وہاں پر جوان لڑکی کو کرونا وائرس ہوا ہے. انہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، اگر ایک ہفتے تک ان کا سانس کی سرکولیشن اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو وینٹیلائزر ان سے ہٹانا پڑے گا. اب ان کی آپ کو میں سچویشن بتاؤں، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کو اگر کرونا ہوا ہے، آپ کے اندر پوزیٹو آیا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ہو کیا رہا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کیا بتلایا، آپ ذرا غور سے سنیں سارے. انہوں نے یہ بتایا کہ میرے زبان سے لے کر حلق معدے تک ایک پیپ والے دانے نکل آئے ہیں گلے کے اندر، جو ہمیشہ رستے رہتے ہیں، اور اس کی پیپ جو ہے نا معدے کے اندر جاتی رہتی ہے. اور ڈاکٹرز نے انہیں کیا بتایا کہ اگر یہ پیپ ختم نہ ہوئی تو امید ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے. تو اس دانوں کی وجہ سے اس کی سانس کی سرکولیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز منع کر رہے ہیں، اور یہ ایک متعدی بیماری ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے تک لگ رہی ہے. سب کے لیے یہ فرض ہے اور اہم ہے کہ وہ اس چیز سے حفاظت خود بھی کریں اور دوسرے کو بھی اس کی حفاظت کی تلقین کریں، تاکہ امت مسلمہ اور تمام انسانیت، اس کے اندر جنات، انسان، جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہاں پر کوئی تشخیص نہیں ہے، بلکہ تمام انسان جو بھی ہے وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے. یہ ہمارا ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے. جزاک اللہ. بالکل، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیے گا، میں چاہوں گا کہ اس کے بعد احسان ظہیر صاحب آپ بھی اور دانش صاحب آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کر دیے گا کہ عثمان بھائی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 سے جو ہے وہ ڈرنے کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، احتیاط کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ توکل اللہ کے اوپر ہم توکل اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں، یا اس کی بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا چاہے گا ہم پر عذاب آئے یا ہم پر
یہ بیماری ہے جب ہی آئے گی, یہ کوئی بیماری ہم پہ پھیل نہیں سکتی. تو بیماری کا, اس بیماری سے بچنے کے لیے, اس بیماری کو نان سیریس جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ توکل علی اللہ کے اوپر جو وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, تو اس کے اوپر کتنی حقیقت ہے اور اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی واصف انصاری صاحب, دیکھیں یہ جو بات پچھلے دنوں پھیل رہی تھی نا کہ اس بیماری سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, تو یہ ایسے ہی فالتو بات ہے. ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے, یہ آپ خود کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ جہاں تک توکل کی بات ہے تو توکل کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بتلا دیا گیا ہے. وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دور رسالت کے اندر ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت لے کر آئے کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا سوال کیا کیا, کیا تم نے باندھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا مجھ سے گلہ نہ کرو اس کا, اللہ سے گلہ نہ کرو اس کا. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے, میں نے تو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا تھا, اللہ کے بھروسے اس اونٹ کو چھوڑ دیا تھا. تو یہاں پر یہ بات غلط ہے واصف بھائی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں, اس کے بعد اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے. تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تدبیر بتائی؟ تدبیر یہ بتلائی کہ سب سے پہلے جب آپ اونٹ لاتے ہیں تو اس اونٹ کی رسی کسی درخت کے ساتھ باندھ لیں. جب باندھ لیں اس پر اللہ کا نام پڑھیں, اس کے بعد پھر آپ اللہ کے اوپر توکل کریں. یوں تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا سامنے کھانا پڑا ہوا ہو تو آپ توکل کر لیں کہ میں ہاتھ ہلاؤں گا نہیں اور یہ نوالا بن کے خود میرے منہ تک پہنچ جائے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا راستے پہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ رک جائیں اور آپ یہ کہیں کہ یار میں تو توکل کرتا ہوں اور میں خود بخود بغیر چلے اور بغیر یہ ذرائع کو اپنائے ہوئے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. نہیں, بلکہ ضابطہ, قانون اور اصول یہ ہے سب سے پہلے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں, اس کے بعد اللہ رب العزت کے اوپر توکل کیا جائے. اس لیے ڈاکٹرز کے بتلائے ہوئے مطالبات پر عمل کرنا سب کے اوپر لازم ہے. خود کو بھی محفوظ رکھیں, دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی کے اندر اگر کسی کو کورونا ہو جائے تو آپ کو آنسو صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی نہ ملے گا, آنسو صاف کرنے کے لیے آپ کو کسی کا کندھا بھی نہ ملے گا. اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور اپنی حفاظت کرنی چاہیے. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. میں احسان ظہیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں آپ کی پہلے تو خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. فرمائیے گا کہ کیسی طبیعت ہے, مزاج گرامی بخیر ہے, اور یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور فرمائیے گا کہ نوجوانوں کا اس معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تمام قسم کی تعریفات, تسبیحات, بزرگیاں, بڑھائیں عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہوں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ لوگوں کا نان سیریس ہونا کرونا وائرس کے حوالے سے, تو سب سے پہلے یہ کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی علاقے میں طاعون کی بیماری, طاعون کی وبا پھیلی ہو تو اس علاقے سے نہ کوئی باہر جائے اور نہ ہی کوئی اس علاقے کسی اور علاقے سے اس علاقے میں جائے. تو اگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کوارنٹائن کا ہم کیوں کریں, اور یہ اور عجیب اشکال اٹھاتے ہیں, اور تو عجیب اشکال اٹھاتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, اور یہ کہ جو ہے ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم اس سے لڑ سکتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سے رجوع کرنا ہے اور اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, یعنی اپنے گھر والوں کا, اپنے بھائی بہن کا, اپنے ماں باپ کا, اور اپنے رشتہ داروں کا. اور ارد گرد صرف یہی نہیں, آپ نے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے جو پڑوسی یا آپ کے ریلیٹیو یا آپ کے رشتہ دار جو ہیں کہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ کیسے یعنی اپنا کوارنٹائن گزار رہے ہیں. اور ابھی جیسے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی جلدی کیسز بڑھ رہے ہیں, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں.
اور جیسا کہ عثمان بھائی نے کہا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ اگر آنا ہوگا تو آ جائے گا، تو بات یہ ہے کہ جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہی ہے جسے ہم سیریس نہیں لے رہے۔ اچھا، توکل علی اللہ کی جو بات میں نے عثمان بھائی سے کی تھی، آپ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیے گا ذرا، کہ جو لوگ توکل علی اللہ کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ان کو افیکٹ نہیں کرے گا، اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ عثمان بھائی نے بھی اس بارے میں کافی اچھی مثال دی تھی کہ اگر ہم یعنی کھانے کے سامنے بیٹھ جائیں اور یہ توکل کریں کہ جو ہے کھانا ہمارے خود بخود آ جائے گا ہمارے پاس، تو ایسے ہی لوگوں کو توکل اللہ کی اس چیز پہ رکھنا ہے، لوگوں کو اس بچاؤ کرنا ہے۔ یہ کافی جگہ پر ہے کہ یعنی جیسے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، قرآن میں بھی کافی جگہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، اور حدیث میں ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ خود ہلاکت میں پڑو نہ کسی اور کو ہلاکت میں ڈالو۔ تو توکل اللہ کا مطلب یہ نہیں، یہ بالکل نہیں کہ آپ دوسرے کسی کو خطرے میں ڈال لیں اور جو ہے ساتھ میں اپنے آپ کو۔ توکل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر ایسی چیزوں میں توکل رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ جی پر آپ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں احسان زئی صاحب۔ فرمائیے گا اس وقت نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کووڈ 19 کے حوالے سے نوجوانوں کا کردار فرما دیے گا۔ اس سے پہلے میں نعمان بیگ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نعمان بیگ صاحب کا تعلق جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی سے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ احسان ظہیر صاحب کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کامنٹ دیں۔ جی احسان صاحب، نوجوانوں جی کا آپ کردار کے اوپر بات کر دیجیے گا۔ نوجوانوں تو سب سے پہلے یہ کہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی الگ الگ ہیں ہمارے معاشرے میں، الگ الگ، اور ہمارے معاشرے میں نہیں، سوشل سرور میں بھی۔ جیسے ابھی ہم 3 ڈے جو 3 دن کی ورک شاپ ہوئی تھی ڈریم ورلڈ میں، اس میں ہمارے ساتھ خان محمد مقصد صاحب تھے، اور وہ ماشاءاللہ سے کافی اچھے اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ہم اور جو اکثر نوجوان ایسے ہیں جو اسے سیریس نہیں لے رہے، اور بلکہ ادھر یعنی باہر گشت کر رہے ہیں اور ادھر ادھر نکل رہے ہیں اور مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھیں اور اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں۔ جی بالکل، میں نعمان بیگ آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرمائیے گا وعلیکم السلام۔ یہ میں آپ کیا کہیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ یہ بھی کر دیں کہ نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کووڈ 19 میں۔ نوجوانوں کے کردار سے پہلے جو آپ نے بات کی وہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ دراصل کنیکٹیوٹی ایشو ہے۔ ہیلو، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نعمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ نعمان صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ لوگوں کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز کرونا وائرس، اس کے اوپر کامنٹ کر دیے گا کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور نوجوان کردار ہونا چاہیے کرونا وائرس کے اندر فار دا ڈیویشن فرام دا کرونا وائرس۔ السلام علیکم نعمان بیگ صاحب، وعلیکم السلام۔ اور معذرت میں آپ کے درمیان میں بات کاٹ رہا ہوں واسف انصاری صاحب، انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ سے اور اس محفل سے فی الحال اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ تھوڑی سی میری مصروفیات ہیں، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں، سب سے رخصت چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی سیشن میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ ان کے لیے۔ ہاں تو آصف میں یہ کہہ رہا تھا کہ کورونا وائرس کو سیریس نہ لینے کی وجہ یورپ سائڈ پہ ہم نے ویسے دیکھا ہے کورونا وائرس کا کہ کیا حال ہوا ہے وہاں پہ امریکہ وغیرہ میں، کتنی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر میں بات کروں یہاں کی، یہاں پر لوگ اس لیے سیریس نہیں لے رہے ہیں، یہاں پہ بس ایک طریقے سے اس کو کورونا وائرس کو سیاست بنایا ہوا ہے، اس
اس لیے لوگ سیریس نہیں لے رہے ہیں اور ماسک مہنگے کیے جا رہے ہیں, یعنی ذاتی مفاد لوگ اپنا نکال رہے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی جو آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ جن کے پاس جو کووڈ سے ریکور ہو چکے ہیں ان کا پلازما ڈونیٹ کرنے کو بولا گیا ہے. اب وہ لوگ بھی اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے سے پہلے ایک قیمت مانگ رہے ہیں. تو خیر یہی سب چل رہا ہے یہاں پہ. اور باقی نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ خیر اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے انسان کو. ہمارا مین مقصد ہے کہ ایس او پی سب اچھی طریقے سے فالوز کریں, جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے سب کو. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ بھی فرمائیے گا جیسے آپ نے جن لوگوں کی بات کری جو منافع خوری کر رہے ہیں, اور میں اس کے بعد یہ سوال جو ہے وہ دانش صاحب آپ کی طرف اور پرشوتم آپ کی طرف بھی لاؤں گا کہ جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں اور ماسک کے ریٹ بڑھا رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے نعمان صاحب اپنے جملے سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ڈز ایگزسٹ اور اس کی امپورٹنس ہے اور آپ کو پریکاشنز کا پریکاشنز کا خیال رکھنا ہوگا. ہاں ایک حد تک لوگ کوشش کر رہے ہیں کرنے کی, لیکن اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کروں کورونا وائرس کے حوالے سے, لوگ ویسے آج میں نکلا تھا گھر سے باہر تو میں نے کم لوگ دیکھے تھے باہر, لیکن فار ایگزامپل اگر بس کا حساب یہ کہ کنڈکٹر ایک کے بعد ایک لوگوں کو بھرتا رہتا ہے بس میں, اور جب وہ ایک بار کرایہ لے لیتا ہے پھر وہ ہمیں پہچانتا نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کو اپنا کرایہ نکالنا ہے تو وہ لوگ کوئی ایس او پی فالو کر نہیں رہے ہیں, بس میں پیسنجر چڑھے جا رہے ہیں, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. تو ایسے خطرہ زیادہ ہے. تو میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے نہیں پاسبل پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے, تو بند ہی ہونا بہتر ہوگا جیسی حالات چل رہی ہے. اچھا جی, تو نعمان بھائی صاحب کا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانی چاہیے. میں پرشوتم آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ جو بھی بات اس کے اوپر آپ اپنا رد عمل پیش کریں. اور جو بات یہ کی گئی نعمان صاحب کی طرف سے کہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنا چاہیے, تو آپ اس کو کتنا حد تک سپورٹ کرتے ہیں یا نگلیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہماری گورنمنٹ کی بات کی جائے تو ہماری گورنمنٹ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. یہاں پر جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہماری عوام میں آ رہا ہے, کیونکہ اگر گورنمنٹ نے ہر چیز کو بند کر دیا تو ہماری اکانومی بالکل گر جائے گی, اور ہمارا ملک آلریڈی اکانومک کرائسس میں ہے. مطلب وہ شروع سے ہی ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اکنامیکل کنڈیشنز کیا ہیں. اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہماری حکومت نے بالکل لاک ڈاؤن اسٹک کر دیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ لاک ڈاؤن کو اگر انہوں نے اس میں کنورٹ کر دیا, کیا بولتے ہیں اس کو یار, ٹرم یوز کی جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو, اس میں جیسے سب کچھ وہ ہوتا ہے بند ہوتا کرفیو کی طرف, ہے. ہاں اگر کرفیو پہ تھینکس فار اگر حکومت لاک ڈاؤن کو کرفیو کی طرف لے کر چلی گئی تو ہمارا ملک بالکل بیٹھ جائے گا اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے. تو وہ تو مجبور ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتی. اب یہاں پر جو اچھی نیشن ہوتی ہے نا وہ آگے آتی ہے, وہ اپنا کام سر انجام دیتی ہے. مطلب اگر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے نیشن, ہمیں فالو کرنی چاہیے پریکاشنز. ہمیں غیر ضروری باہر نہیں جانا چاہیے. ہمیں اگر باہر جا رہے ہیں تو ہم ماسک لگا کر باہر نکلیں. اور دوسری بات تو اس نیشن سے میرا ایک گزارش ہے یا ایک ریکویسٹ ہے, ہاتھ جوڑ کر کے اللہ کے واسطے آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ آپ ذخیرہ خیزی کر رہے ہیں میڈیسن کی, ماسک کی, اور اس کو بلیک میں سیل کر رہے ہیں, اس کو ایکسٹرا چارجز بڑھا کر سیل کر رہے ہیں. خدا را یار اپنی عوام کا سوچیں, اپنے پیرنٹس کا سوچیں, اپنے بچوں کا سوچیں. اور کل کو آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے, اوپر جا کر جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو یہ سوچ کر یار ذرا سا انصاف پسندی پہ ہو جائے, اور نہ یہ پرائسز وغیرہ کم کرو. باقی اس بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پبلک جو ٹرانسپورٹ کھلی گئی ہے اس کو بھی بند کر دینا چاہیے. مگر اگر یہ بند ہو گئی تو دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو ابھی بھی مزدور طبقہ ہے جو کہ ڈفرینٹ جگہ پر ٹریول کرتا ہے, امپلائمنٹ جو جانا ہوتا ہے انہوں نے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ. تو ویسی سی بات ہے اس میں پبلک ٹرانسپورٹ انہوں نے کھولنا ایک حد تک صحیح ڈیسیجن ہے. مگر صحیح ڈیسیجن تب ہے جب اس کو ایک پراپر پریکاشنری میجرس کے ساتھ فالو کیا جائے. تو اگر یہ پراپر پریکاشنری میجرس کے ساتھ فالو نہیں ہو رہا تو یہ بالکل غلط بات ہے, صحیح بات نہیں ہے. جی واسف صاحب.
کی طرف آنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ بھی کامنٹ کریے گا کہ جو نعمان صاحب نے ایک پروپوزل رکھا یا ایک ایڈوائس کری کہ ہمیں جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنا چاہیے, اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیے گا. اور جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں, جو ادویات کی پرائس کو ڈبل کر کے بیچ رہے ہیں, یا جو ماسک کے اوپر جو ہے وہ بلیک میں سیلنگ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور جو پروپوزل یا جو بات نعمان صاحب کی طرف سے کی گئی ہے کہ ہم پرائیویٹ ہمیں جو ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کرنا چاہیے, تو آپ اس واقع اس اقدام کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جی واسف صاحب میں آلریڈی بتا چکا ہوں یہ جی بات. تانع صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن دانش سکتا صاحب ہوں. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن سکتا ہوں. دیکھیں سر, سب سے پہلے جی تو میں وہی جو جو عثمان صاحب ابھی بات کر ہم کے نے گئے بات تو کہی اس کہ پہ جی میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. تو سب سے پہلے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو عثمان صاحب بات کر کے گئے احتیاطی تدابیر کے بارے میں, کہ جو ہے توکل اللہ اور احتیاطی تدابیر کس طرح ہمیں اپنانی چاہیے, اور کیا احتیاطی تدابیر کے منافی ہے توکل اللہ, تو اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. تو سن رہے ہیں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو نعمان بیگ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے صرف باقی سب کو نہیں آ رہی, سبھی اسٹیچو ہو گئے. آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی واسف انصاری صاحب, میری بات آپ سن رہے ہیں؟ واسف بھائی اسٹک ہو گئے. واصف بھائی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, آپ اسٹارٹ کریں اپنی بات. لو, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا. ہم لائیو ہیں دوستوں. لیکن آپ اسٹارٹ کریں دانش بھائی. اچھا میں چلیں بات کرتا ہوں. دیکھیں احسان بھائی, بات یہ ہے کہ عثمان بھائی نے جو بات کی اونٹنی کو باندھنے والی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کے اوپر, تو اس کے اوپر ایک اور بھی بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیعت لینے کے لیے آئے, تو ایک بندے کو برس کی بیماری تھی. تو اللہ کے نبی نے اس کو دور سے کہا کہ تم جو ہو بس تم سے بیعت لے لی, اب تم دور ہی رہو, اور وہ پھر چلا گیا اس طرح. تو اس سے ہمیں پتہ ہے, اس بات سے یہ چلتا ہے کہ توکل اللہ کے ساتھ اسباب کا بھی سہارا لینا چاہیے, نہ کہ اللہ کے نبی نے اس کو دڑک ہاتھ میں لا لیا اس سے, کیونکہ یہ بیماری پھیلنے والی بیماری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل بھی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اسباب کا بھی سہارا لینا چاہیے. جو اسباب کا سہارا نہیں لیتا وہ جاہل ہوتا ہے. اور قرآن بھی خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا ہوا ہے. ہم آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو پوری کی پوری دنیا مل کر اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے, اور پوری کی پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک میں نہیں چاہوں گا. اور بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسٍ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو اس میں ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری دشمن کے ڈر سے, بھوک سے, مال سے, اور جان اور پھل کی کمی سے. ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کر دیجئے. مطلب اس میں ہمیں صبر کے ساتھ توکل کے ساتھ اسباب پر بھی اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے. اور جہاں تک دوسری بات یہ رہی کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ذخیرہ اندوز اور یہ سارے مطلب دوائی چھپانے والے اور باقی جو ہو گئے کہ جو ہیں اپنے اوپر سے جو ہے دوائیاں مہنگی کر دیتے ہیں, دوائیاں چھپا کر, اور ماسک وغیرہ مہنگے کر رہے ہیں, سینیٹائزر وغیرہ. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا, پہلی بات ہے جب میں مانسیرا میں ہوں نا, کل 2 دن پہلے کی بات ہے, میں ایک مارکیٹ میں گیا ہوں, تو وہاں سے جا کے میں نے ایک ماسک خریدا ہے, تو وہ 20 روپے کا تھا. صحیح. تو ہمارے یہاں پہ ایسا تقریباً سسٹم نہیں ہو رہا ہے, اور جو یہ کر رہے ہیں تو حکومت کو اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے حکمران کا کام ہے کہ جو ہے وہ ایسے کام کرے. ایک بھوکا کتا بھی مر گیا تو میری پکڑ ہوگی, بھوک سے ایک کتا بھی مر گیا تو میری پکڑ کی جائے گی.
تو یہ جو ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے، تو مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنے گی کہ لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ سینیٹائزر اور ماسک لگائیں اور اس کے اوپر جو ہے آپ کچھ اپنائیں ہی نہیں، کچھ کریں ہی نہیں. یہ تو کہیں کا بھی اصول نہیں ہے، اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا. سیدھی بات آپ کو ایک بتا رہا ہے. اور جہاں تک بات رہی کہ ان لوگوں کو ان ذخیرہ یہ جو کرتے ہیں اس طرح کر کے ذخیرہ اندوزی اور یہ سارے، کہنا چاہوں گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کو خوف کرنا چاہیے اور ان کو ڈرنا چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے اوپر جو ہے سخت کے سخت پکڑ کرنی چاہیے. اور باقی جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. جو ہمیں ان لوگوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں کبھی ہم ان پہ علماء کیا کرے گی؟ جس کے پاس طاقت ہے وہ جب کچھ نہیں کرے تو عوام کیا مطلب؟ تم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، تو کیا جواب دو گے اس دن؟ خیر میں یہی کہنا چاہوں گا. واصف جی انصاری بالکل صاحب صحیح فرما رہے ہیں دانش بھائی، بہت شکریہ آپ نے فرمایا. میں چاہوں گا پروشتم صاحب آپ اپنے لاسٹ کامنٹ دیں اباؤٹ دس ٹاپک، اور پھر ہم اینڈ کی طرف چلیں گے. میں سب سے جو ہے وہ لاسٹ کامنٹ لے لوں. جی پروشتم آپ اپنا لاسٹ کامنٹ دے دیے گا. جی واسط مثال صاحب بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. باقی ہم ایز اے ینگسٹر جو کہ سب چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا جو چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمیں سب مل کر لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے اس کرائسس میں اور اس پینڈیمک کے حوالے سے. اور باقی بہت بہت شکریہ IRIS کا، انہوں نے ہمیں بہت اچھی چیزوں سے نوازا، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جس کی وجہ سے شاید ہم آگے ہیں آج کل اس سب پینڈیمک میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جلدی اس جی واسط صاحب. صاحب آپ کی جی نعمان بیگ صاحب آپ مجھے نعمان بیگ سن سکتے ہیں؟ ہیلو. جی فرمائیے گا نعمان صاحب آپ اپنا لاسٹ کامنٹ. لاسٹ کمنٹ بس یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو خیر گھر میں بیٹھا ہوں اور ساری جتنی بھی SOPs گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں وہ ایک طریقے سے فالو کر رہا ہوں. تب ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر میں بات کروں جی احسان ظہیر صاحب آپ فرما دیے گا اپنا لاسٹ کامنٹ. السلام علیکم. میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا لاسٹ کامنٹ سے پہلے کہ جو ہے میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میرے سے پوچھا کہ جو ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے کوئی بیماری یعنی چھونے وغیرہ سے نہیں لگتی. جیسے یعنی اگر ہم کسی مسلمان کا جھوٹا کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسے دانش بھائی نے بتایا کہ ایک شخص آیا ہے جسے یہ وبا پھیلی ویسے ہی بیماری تھی، تو کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف نہیں جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ بھی ضرور ملاتے ہیں. اور
لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں IRISS اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 3 دن آپس میں الگ الگ مکاتب الگ الگ مذاہب کے لوگ اور یعنی جیسے یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ہمیں ایک ملنے جلنے کی یعنی ایک ہمیں آپس میں بات کرنے کا طریقہ آئے اور ہمیں اپنی لیڈرشپ اسکلز بھی سمجھ میں آئے اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہے اور لوگوں تک اس کا کوئی فائدہ پہنچانا ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں دانش صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا لاسٹ کامنٹ دیتے ہیں اباؤٹ ٹاپک. میں نہیں بتاؤں, نو مور کمنٹ. اچھا میں مذاق کر رہا ہوں بھائی, می جسٹ کڈنگ, ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. تو بات یہ ہے کہ آخری کمنٹ یہی دینا چاہوں گا کہ کورونا جو بیماری ہے اس سے ڈرنا ہے, لڑنا نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں, اب ڈرنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے آگے گڑگڑائیں, نمازیں پڑھیں اور دعا کریں سارے کے سارے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے دے. اور جو ہے آخری پیغام سب کو یہی دینا چاہوں گا کہ سیو رہیں, اپنے گھر پہ رہیں اور جو ہے اپنے آس پڑوس اور سب کا خیال رکھیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ کام کیا تھا کہ میں نے گھر پہ ایک ڈبہ رکھا جس میں لوگ پیسے ڈال کے جاتے تھے. تو جو ہے اس سے جو ہے کافی لوگوں کی میں مدد کر سکا, اور راشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ہم نے مدد کی, اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے بھی پیسے جمع کر کے اور لوگوں سے. اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ جہاں ہمارا تعلق ہے وہاں سے بھی ہم نے کچھ اس طرح کیا کہ بہت سے لوگوں کے گھر راشن وغیرہ بھی اس طرح دیے, مطلب ان لوگوں کے جو مسکین تھے اور جو ہے گورنمنٹ جاب نہیں کر رہے تھے. تو ہمیں ان لوگوں کے گھر کا اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی رات کو بھوکا سو رہا ہے. تو اس طرح ہم خود بھی اپنی ذمہ داریاں جہاں تک ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری, اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اس سیشن کے لیے. اور جیسے کہ احسان صاحب نے فرمایا کہ جو ہم کانفرنس میں گئے تھے اس کے اندر ہمیں یہ بات اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کے اوپر بھی کام کرنے کا موقع ملا, اور ہمیں دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا اور مل بیٹھنے کا موقع ملا. اور یہ موقع ملا کہ ہم جو ہے وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کیسے کر سکتے ہیں اور لیڈرشپ اسکلز کے اوپر جو ہمارے کام ہوا. میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.